تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، ماشاءاللہ بقرعید کا موقع بھی اس ہفتہ عید بھی گزری ہے. الحمدللہ عافیت کے ساتھ عید بھی ہماری ہو گئی. اب عید والی کے بعد ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کو ہم کس طرح گزاریں اور کیسے ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں لگے، کیسے ہم اللہ کے سامنے اپنی زندگیوں کو اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیوں کو اس پر نچھاور کرنے کی کوششیں کریں. اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ جس طرح قربانی کے موقع پر آدمی ہر چیز کو قربان کرتا ہے، تو اسی طرح جب بھی زندگی میں کبھی بھی موقع آئے تو دین کے معاملے میں بھی ہمیشہ آگے بڑھ کر ہر وقت حصہ لینے کی کوششیں کرے. یہ نہیں کہ آدمی صرف وقت پر دیکھ کر دین کی خدمتیں کرے، وقت دیکھ کر آدمی عبادت کرے، وقت دیکھ کر آدمی اللہ کو راضی کرے. جب اللہ جو ایک حکم کرے تو اس وقت صرف ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں، بلکہ مسلمان یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ حکم کرے یا نہ کرے. جیسے کہ 5 وقت کی اذان یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو اس کے بقیہ جو اوقات ہیں کہ ہم اس میں اللہ کو راضی نہ کریں، کیا ہم اللہ کو نہ پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی دن کے ہر حصے میں مجھے یاد کرو، ہر وقت مجھے یاد کرو. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محفل میں یاد کرتے ہیں، فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرنے کی کوششیں کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین جو آدمی عمل کرتا ہے دین پر، اس دین کو شریعت مطہرہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کے مطابق ہم دین پر عمل کرنے کی کوششیں کریں. اپنے خواہشات میں ڈوب کر، اپنی منمانی میں ڈوب کر، اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوب کر ہم اگر اپنے دین پر عمل کرنے کی کوششیں کریں تو اس سے نہ اللہ راضی ہوں گے نہ اللہ کے رسول سے راضی ہوں گے. بلکہ یہی بات تو ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے کہ حکم کو بھی دیکھا جائے
تابعداری کو بھی دیکھا جائے، وقت کو بھی دیکھا جائے، یہ عقل مند کی علامت ہوتی ہے۔ حکم کو تو دیکھا رہا ہے لیکن اس کے وقت کو مزاج نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، مردم شمار موقع شناس، یہ بات ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کو دیکھ کر بات کی جائے گی، اور موقع شناس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وقت کو دیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی نہیں کہ آدمی بے محل اس عمل کو لگنے گا تو وہ عمل بجائے قبول ہونے کے اس عمل پر آدمی کو عذاب ملے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق جیسے ختم ہو جائے، جب تک اشراق کا وقت شروع نہ ہو جائے، وہ وقت میں اور زوال کے وقت میں عصر کی نماز کے بعد ان 3 اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اب اس آدمی کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں ان اوقات میں بھی نفل نماز پڑھوں گا، ان اوقات میں بھی میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلوں کی پابندی کروں گا، تو اس آدمی کو ہم یہی کہیں گے ثواب بھی ملے گا لیکن تجھے گناہ بھی ساتھ ملے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عبادت آدمی ایسے کرے کہ بھئی خدا جو حکم کرے اس طریقے پر ہم کرے، اور جس طریقے پر خدا ہمیں حکم کیا ہے وہی عمل آدمی کا مقبول ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی منمانی سے عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ اب ہمارے سامنے عید کا موقع گزرا، تو ہمارے عید کے موقع کے اندر کتنی ہماری کوتاہیاں ہمارے مسلمانوں کی ہوئی ہیں۔ ایک ایک طور پر اگر دیکھی جائے تو ہر ایک ایک لمحے پر ہمارے مسلمانوں کی ایک کوئی نہ کوئی غلطی ہماری نظر آتی ہے۔ بھئی عید گزری، نماز کا موقع لے تو اس نماز کے اندر بھی ہمارے مسلمانوں کی کوتاہیاں ہوئی ہے۔ عبادت کا موقع لے وہاں بھی کوتاہیاں ہوئی ہے۔ بقرعید کا موقع لے عبادت ہے تو جانوروں کے پالنے کے سلسلے میں بھی ہمارا مسلمان اس میں بھی کوتاہی کرا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جانور گلی کوچوں میں باندھ دیتے ہیں، گھروں کے سامنے باندھ دیتے ہیں، وہ گندگی کر دیے یا کوئی چارہ وغیرہ پڑ گیا، اگر کوئی پڑوس آدمی کہے کہ بھئی آپ جانور تو پال رہے لیکن جانور کی حفاظت بھی تو کرے، پاک صاف رکھے، آپ جو ہے گھر کے سامنے پاک و صاف رکھے، تو ہمارے مسلمانوں کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے بھئی یہ قربانی کا جانور ہے اور یہ جانور جو بھی کرے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ یہ جملہ ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے مسلمانوں کا جملہ یہ ہوتا ہے بھئی جانور قربانی کا ہے، کریں گے تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، گلی کسی اور کی ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے۔ اب اس بات میں کئی مسلمانوں کے آپسی لڑائیاں بھی جھگڑے ہوئے بھئی جانوروں کو لے کر۔ دیکھیں ایک جملہ یہاں یہ ذہن میں رکھے، عبادت آدمی وہی کرے جو عبادت اللہ کو مقبول ہے۔ بھئی مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی آدمی جنازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اس آدمی کو اب عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، بے وقوف بھی تو کہیں گے۔ بھئی جنازہ سامنے رکھا ہے، جنازے کے سامنے آپ کھڑ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آدمی کو روک تو ہم نے، اس آدمی کو روکیں گے ہم لوگ۔ تو اسی طرح عبادت بھی ہم ایسے کریں کہ بھئی اللہ اس عبادت سے خوش ہو۔ اب جانوروں کا پالنے کا مسئلہ آیا، کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جانور پالتے ہیں گھروں کے پاس، اب ان سے کہی جاتی کہ بھئی آپ پاک صاف رکھو، کہیں گے بھئی عبادت ہے کوئی بھی کرے کوئی بات نہیں، ہم پاک صاف کریں یا نہ کرے کوئی بات نہیں۔ حالانکہ عبادت کے اندر ایک جملہ یہ بھی ذہن میں رکھے، عبادت ایسی کی جائے گی جس سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، عبادت ایسی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اور ایک بات ذہن میں رکھیں، مثال اگر کوئی آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی مسافر جو ہے راستے میں، جیسا کہ 2 سیٹ ہوتے ہیں، دونوں سیٹوں کے درمیان اگر کوئی آدمی رکعت باندھ کر کھڑے ہو جائے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ بھئی ہر آدمی پریشان رہتا ہے، کوئی آدمی گزر نہیں سکتا، کوئی آدمی وہاں سے جا نہیں سکتا، کیوں بھئی کیا بات ہے؟ بھئی نماز پڑھ رہا آدمی۔ تو اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، بجائے وہاں اس کو ثواب ملنے کے گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی عبادت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بھئی دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تو کہیں آپ سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، یا نہیں تو آپ 2 سیٹوں کے درمیان میں نماز پڑھ لیں،
یہ نہیں کہ لوگوں کے چلنے گزرنے کے راستے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بجائے اس سے ثواب ملنے کا گناہ ملے گا. تو اسی طرح عبادت کے اندر بھی یہی چیز ضروری ہے کہ عبادت کے اندر بھی اللہ جو ہے اسی عبادت کو قبول کریں گے جس عبادت کے اندر اس کا صحیح طریقہ بھی ہو, اس کا صحیح ڈھنگ بھی ہو. اگر آدمی اس عبادت کو بجائے اس عبادت کو صحیح طریقے کے نہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کرتا ہے, اس عبادت کو اللہ جو ہے بجائے اس میں عبادت کے پورا ثواب دینے کے کم ثواب دیتے ہیں. جیسا کہ اور ایک مثال ذہن میں رکھیں, کئی مسجدوں کے اندر عیدین کی نماز ہو رہی ہے, آج کل ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کئی مسجدوں کے اندر عید کی نماز ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کئی مسجدوں کے اندر دیکھیں فلاں مسجد کے اندر فلاں وقت میں عید کی نماز, فلاں وقت کے اندر فلاں عید کی نماز ہو رہی نہیں ہو رہی. حالانکہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے, حالانکہ عبادت تو کر رہے آپ, لیکن اس عبادت کے اندر نہج بدل گیا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر مسجد میں صرف ایک ہی مرتبہ عید کی نماز پڑھے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ, وہ بھی بقرعید کے موقع پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے عیدگاہ کے اندر چکڑ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو عید کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ مسجد میں پڑھائے ہیں. اب یہاں مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں, بھئی اگر کبھی تکلیف ہو گئی, جیسے کہ کرفیو پڑ گیا, کورونا کا مسئلہ آ گیا, اس طرح کے کبھی مسائل آ گئے, تو وہاں اجازت دی جائے گی, مسجد میں نماز پڑھی جائے گی. لیکن اصل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جو طریقہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, وہ عیدین کی نماز کے اندر شرعی حکم تو یہی ہے کہ آپ عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ عیدگاہ کے اندر پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی؟ اس کی بہت سارے حکمتیں ہیں. میں یہ جملہ اس لیے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ آدمی عبادت کو نہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے. نہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مطلب یہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عمل کیا ہے اس طریقے پر آپ عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی, آپ کو مکمل اس کا ثواب بھی ملے گا. اگر آپ بجائے اس عبادت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ کر, ان کے سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے, بجائے اس میں ثواب ملنے کے 100% ثواب کے اندر کم و بیشی بھی ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے علماء نے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ عیدین کی نماز وہ مسجدوں کے اندر نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ عیدگاہ کے اندر پڑھنا ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان اپنی سہولت کے لیے, اپنے خواہشات کے لیے, اپنی سہولت بنانے کی وجہ سے کیا کر لیا, مسجدوں کے اندر عیدین کی نماز آج ہو رہی. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا بھائی؟ بھائی اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک ایک بات ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے مسلمان ایک جگہ سال میں 2 مرتبہ ایک جگہ جمع ہوں گے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو فضائل اعمال کے اندر بھی آپ نے اس حدیث کو سنے ہیں, جو خصوصی طور پر فضائل اعمال کے اندر جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ رمضان کے آخری رمضان میں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار یا عیدین کی نماز پڑھنے والا آدمی عیدگاہ جاتا ہے تو فرشتے عیدگاہ کو جانے سے پہلے فرشتے اس کے لیے قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, اور عیدگاہ میں جانے کے لیے لوگ جو عیدگاہ جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ سے جو آدمی نماز پڑھ کے گھر کو لوٹتا ہے فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے حدیث سنے نہیں سنے؟ اب مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کو کہیں مغفرت کی آپ نے فضیلت سنی؟ سنے کیا بھائی؟ نہیں سنے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ بھائی لوگوں نے جو عمل کیا یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط تو کام کر رہے نہیں کر رہے. اب اس غلط کام کے اندر کتنے لوگ ملوث ہیں؟ کوئی محلے کے اندر بولنے والا نہیں, کوئی اگر بول دیے تو سب سے پہلے بولتی مولوی صاحب تمہارا کام کر لے, وہ کہتا ہوتا جاؤ ہمیں کیا تبھی کر لیتی, بولتی نہیں بولتے. اب مسئلہ آپ کے سامنے میں حدیث سے سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھا رہا ہوں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عیدگاہ سے نماز پڑھ کے گھر کو واپس لوٹتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے نہیں کرتے,
اور اسی حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ کے جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو گویا کہ ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اسی طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر عیدگاہ سے لوٹتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہی نہیں ہے. اب کتنے مسلمان ہمارے کیا بھائی چلو وہاں عید کی نماز پہلے مسجد میں پڑھ لیں گے. حالانکہ علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے جو لوگ عیدگاہ کو نہیں جا سکتے وہ لوگ اگر مجبور ہیں, پیروں میں درد ہے, معذور آدمی ہے, جو چل نہیں سکتے, عیدگاہ کے اندر جو ہجوم زیادہ ہوتا ہے, پبلک زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں ہاتھا پائی بھی ہوں گی, کبھی جو اونچ نیچ ہوگا, زخمیاں ہوں گی, تو اس آدمی کو مجبوری کی اجازت ہے کہ آپ عیدگاہ کے اندر بجائے جانے کے مسجدوں میں نماز پڑھیں. یہ علماء نے ان کے لیے رعایت رکھی ہے. لیکن اچھا اٹھا کٹا نوجوان انہیں بھی آپ کو مسجد میں عید کی نماز پڑھنا. اب یہ مسئلہ اگر کون بھی سمجھے بولا تو عید کے دن سے وہ مولوی صاحب کو عید کی نماز پڑھانے کی اسے اجازت نہیں دے, جاؤ حضرت تمہیں مسئلہ سمجھانا ہے بس کرتی. اس لیے ذہن میں رکھیے ہر علاقے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں پڑھے. سب سے پہلی فضیلت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, گویا کہ آدمی عیدگاہ کو جاتا ہے نماز پڑھ کے جب واپس لوٹے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا کہ گناہوں سے اسے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. اور دوسری چیز فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی خود حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھی ہوئی ہے. تو ان فضائل کو ہمارا مسلمان نہیں دیکھتا, سہولت کو دیکھ کو عمل کرنا شروع کر دیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے عید کی نماز جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھے ہیں, بقیہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھتے تھے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو نہج بدل گیا تو ثواب بھی کم ملا نہیں ملا. بھئی آدمی عبادت کیوں کرتا ہے؟ بھئی میرا ایک سوال آپ سے ہے, بھئی آدمی عبادت کیوں کرتا ہے؟ بھئی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس سے راضی ہو جائے, مکمل 100% ہمیں اس کا ثواب مل رہا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس ثواب کو چاہتا بھی ہے تو ثواب کو چاہنے کے لیے طریقہ بھی تو ہونا چاہیے, طریقہ بھی معلوم ہونا نہیں ہونا. بھئی آپ بزنس کر رہے, آپ دکان چلانا چاہ رہے تو دکان چلانے کے لیے آپ کو اس کا تجربہ بھی ہونا, اس کا طریقہ بھی معلوم ہونا. آپ دکان تو کھولیے, گاہک آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن گاہک کو بات کرنے کا طریقہ نہیں بولے تو انہیں گاہک چلے جاتا, واپس چلے جاتا نہیں چلے جاتا. تو آپ کو اس کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. بزنس کا جو ہے آدمی کو جب تک تجربہ نہیں ہوتا انہیں آگے نہیں بڑھتا. تو آدمی جب بزنس کے اندر 100% فائدہ چاہتا ہے تو عبادت کے اندر آدمی کیوں نہیں چاہنا؟ بھی ہونا نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز عبادت ایسی کی جائے جو نہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہج ہے اس نہج کے مطابق ہم عبادت کریں, وہ عبادت مقبول ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وہ الگ مسئلہ کہ بھئی شہر کے اندر اگر جو ہے عیدگاہ آ گیا تو پھر جو ہے اس کا حکم الگ ہو جاتا, وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ عید کی نماز کہاں پڑھنے کی ہے؟ عیدگاہ کے اندر پڑھنا. یہ افضلیت ہے, یہ ثواب ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان عبادتوں کے اندر افراط و تفریق شروع کر دیے, حد سے زیادہ غلو, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. خدا ناراض بھی ہوگا تو ہمیں کوئی فرق نہیں, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر چیٹیاں چلانے والے, سود کا بزنس کرنے والے, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہے شراب کے دھندے کرنے والے, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اگر ان لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جائے, اللہ کا حکم بتایا جائے, حضرت چھوڑو حضرت, کون 100% دین کو عمل کر رہا حضرت, یہ نہ جملہ ان کا. میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ نہ جملہ ان کا, چھوڑو حضرت 100% کون دین کو عمل کر رہا حضرت. بھئی اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے کون 100% دین پر عمل کر رہا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں, بلکہ یہ سوچے کہ بھئی میرے عمل سے, میرے اس عمل سے خدا ناراض ہو گیا تو عذاب بھی آ سکتا, اس سے میں بھی ڈوب سکتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہر آدمی یہ سوچتے رہے کون دنیا کے اندر نیک ہے حضرت, میں بھی اس میں اندر برا ہوگا تو کیا ہو جاتا. بولتے نہیں بولتے لوگ, دنیا کے اندر جو ہے پورے برے چیز ہو, ان میں اگر میں بھی ایک برا ہوا تو کیا جا رہا. بھئی کیا جرے کی بات نہیں, جب اللہ کا عذاب آئے گا
تو اس عذاب کے اندر تو بھی جائے گا اور تیری نحوست کی وجہ سے نیک لوگ بھی دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عبادت کو آدمی عبادت کے اندر افراط و تفریق نہیں کرنا. عبادت کو ایسے کی جائے کہ بھئی اس عبادت سے خدا ہم سے راضی ہونا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ بھئی ایسے عبادت میں ہم غلو کر رہے ہیں جس سے خدا بھی ناراض, ہماری آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد ہو رہی. جیسے مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیے, عیسائی جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ خود ان کے اندر موجود ہے, حالانکہ وہ خدا کو مانتے ہیں. آپ عیسائیوں کو پوچھو, وہ کہتے ہیں بھئی ہم خدا کو مانتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے جلوے, اپنی ساری نعمتیں, جو کچھ بھی ہے وہ عیسیٰ کے اندر ڈال دی, جس کی وجہ سے عیسیٰ بھی خدا ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لوگ عبادت تو خدا کو تو مانتے ہیں, لیکن سمجھنے وجہ سے, نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کا یہ عمل ان کو جہنم میں لے جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عبادت کے اندر آدمی غلو کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو عبادت کے اندر وہی طریقہ ہم اپنائیں جس طریقے سے خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا گزشتہ ہفتہ جو عیدگاہوں کے اندر, یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ میرا مزاج جو ہے وہ کھل کر بولنے کا ہے, چھپانے کا مزاج میرا نہیں. ذہن میں رکھ, سمجھ میں آ رہی؟ آج کل عیدگاہوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہیں ایم ایل اے, انہیں کونسلروں کو بلایا جا رہا ہے. بلا رہے نہیں بلا رہے؟ یہ کام صحیح غلط ہے مجھے بتاؤ, کام صحیح غلط ہے مجھے بتاؤ. جس منبر رسول پر یہ پاک جگہ ہے, ایک کھڑمت کو لا کو منبر رسول پر کھڑا رہنا صحیح ہے غلط ہے مجھے؟ آج کتنے لوگ سیاست دان ہیں جو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اس ہفتہ جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا, بڑا اہم مسئلہ پیش آیا. کئی لوگ جو ہے ہندوستان کے اندر, کئی لوگ مجھے فون کر پوچھ رہے, حضرت آپ کے بنگلور کے اندر چامرس پیٹ کی عیدگاہ کے اندر ایم ایل اے چیر دال کو بیٹھا, سامنے نماز پڑھی, نماز ہوئی. حضرت ہر آدمی مجھے مسئلہ پوچھ رہا. اب مجھے پوچھتے حضرت یہ مسئلہ تم نے چھیڑے سے کو حضرت, تو وہ مجھے پوچھتے نہیں پوچھتے. اب پوچھتی مجھے بلّہ جن کئی کو حضرت یہ مسئلہ چھیڑے سے تمہیں بولو. ایک بات ذہن میں رکھے, یہ مجھے چھیڑنا نہیں چاہیے تھا, لیکن بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں آپ بھی ایمان والے, میں بھی ایمان والا. کل کے دن آپ کو عبادت کے اندر خلل نہیں ہونا. بھئی ہم عبادت ایسے کریں جس سے ہمارا خدا راضی ہونا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے, خدا بھی ناراض, دنیا والے بھی ناراض. اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھے, یہ جتنے بھی سیاست دانا ہی نا, یہ چاہے ہمارا مسلمان ہو کون بھی ہو, میں کھلی بات کہہ رہا ہوں, یہ جتنے بھی ہمارا مسلمان سیاست دان ہے ان کا ایمان باقی ہے نہیں ہے وہ اللہ جانے, لیکن میں حقیقی بات کہتا ہوں ان کا ایمان نہیں ہے. میں بات کیا کہتا ہوں, مسئلہ کیا ہے, ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانے, لیکن ہم ظاہر کو دیکھ کر یہی بات کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو. کیوں مسلمان نہیں حضرت, کیوں مسلمان نہیں؟ میں آپ کے سامنے مسئلہ یہ بھی چھیڑ دیتا ہوں. اسلام کے اندر عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. آج سیاست دان جیسا دیس ویسا بھیس ان کا, جیسا دیس ویسا بھیس, جہاں مندر دکھ گئی وہ اپنا سر جھکا ڈالتی. جھکا رہے نہیں جھکا رہے؟ اب بتاؤ اس کا ایمان باقی رہا؟ اب میرا مسئلہ سمجھ میں آگا آپ کو؟ اب بتاؤ جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کی اولاد بھی کیسے ہوگی؟ اب یہ آدمی جو آدمی ایمان بیچ چکا ہے, وہ آدمی جو اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کی تائید بنا کر سامنے نماز کو رکھ کر کھڑا کرو. اب نماز پڑھانے والے مولوی صاحب ہمیں گروپ نہیں ہوا, کیا بولے تو کیا کرنا حضرت, انہوں ناراض ہو گئے تو ہم نہ جو ہے پیدا نہیں ہوتا اس سے, انہوں ناراض ہو گئے تو ہم نہ پیدا نہیں ہوتا اس سے. پوچھنا بات مسئلہ آ گیا سو, انہوں ناراض ہو گئے تو ہماری عہدیداری نیچے گری آتی. بھئی ایک بات ذہن میں رکھے, چاہے انہیں 1000 بھی ہم سے ناراض ہو جائے, اللہ ہمیں عزت دے دے تو کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کہہ رہے جب میں کسی کو ذلیل کرتا ہوں ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اسے عزت نہیں دے سکتے. جسے میں عزت دے دوں ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اس کو ذلیل کرے, لیکن وہ ذلیل نہیں ہوتا انہیں. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا, عیدگاہوں کے پاس یہ ایم ایل اے, یہ کونسلر انہیں آیا, انہیں وہ پارٹی جیتی تو اسے بھی بلا کو کھڑا کر رہی ہیں.
یہ نہیں دیکھ رہے بھائی نماز ہے عبادت کی جگہ ہے, جہاں کہاں کر کھڑا ہونا نہیں ہونا وہ معلوم نہیں. بھائی عبادت کی جگہ, بھائی مسلمان کبھی بھی جو ہے کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا, ایک بات ذہن میں رکھیے. اسلام کبھی اتنا کمتر نہیں کہ لوگوں, اب ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں حضرت دین حکمت سے پہلا سو. حضرت یہ نہیں بولتے سو. سوال کیا آتا مجھے, اب مجھے بیان کے بعد پوچھتے لوگ حضرت دین حکمت سے نہ پہلا سو. حضرت انہیں بھی آپ کو چیر کو بیٹھا نہیں, انہیں عیدگاہ کے اندر بیٹھ کو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ ڈالا, کیا معلوم اسے ہدایت مل جاتے. بھائی ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی تم نہ نہیں معلوم, ہدایت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لیکن ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت ایسی کی جائے کہ بھئی خدا اس عبادت سے ہمارے خوش ہونا, جبکہ میری عبادت کی قبولیت کی مجھے یقین نہیں. ہمیں سامنے کی ہدایت, سامنے والے کی ہدایت پر ہم متفق ہو رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی حکمت جو ہے دین میں جہاں چلائی جائے وہاں چلائی جائے. بھئی اتنا دین جو ہے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ, آدمی عبادت کے لیے اپنے دین کو ذلیل نہیں کر سکتا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آدمی عبادت کے لیے اپنے دین کو ذلیل نہیں کر سکتا. عبادت بھی ایک عزت کے ساتھ کی جاتی ہے, عبادت بھی ایک عزت کے ساتھ کی جاتی ہے. ایک مثال کے طور پر میں بات سمجھاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی, جس کی منافقیت, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو کرتا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمن تھا وہ سارے مدینہ و مکہ والے جانتے تھے. جس کی منافقیت, منافق کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر کفر اس کا. زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل سے کافر ہے وہ, جسے کہتے ہیں منافق. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھی, اللہ جو ہے جہنم کے اندر بھی ایک الگ الگ درجے بنائے. انہیں شراب پیا تو یہ گناہ, انہیں سود کھایا تو یہ گناہ, اسے یہاں ڈالیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انہیں نماز چھوڑا تو یہ جگہ ڈالیں گے. لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو نچلے درجے میں ڈالتے ہیں, سب سے نیچے جگہ جہنم میں ڈالا جائے. تو عبداللہ ابن ابی کی منافقیت سارے مدینے والے جانتے تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے نماز جنازہ بھی پڑھا ہے. اس منافق کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی جی اس منافق کی نماز اگر آپ 70 مرتبہ بھی پڑھیں ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. تو یہ ایک اصولی بات مجھے معلوم ہوتی ہے. ایک اصولی بات ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے؟ اسلام اتنا ذلیل بھی نہیں جس کو ہم گرایا جائے. اسلام ایک عزت والی چیز ہے. اسلام جو ہے ایک عزت والی جگہ ہے, اور اسلام کے اندر جو عبادت ہے یہ بھی عزت والی ہے. عبادت کے لیے آدمی کبھی چیمبر میں جا کر نماز پڑھتا ہے. میرا مسئلہ, میرا مثال سمجھ میں آ رہی؟ بھئی عبادت کے لیے اگر کوئی آدمی کہا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں, حضرت نماز پڑھنے کا 5 وقت میں عبادت کرنے والا, میں 5 وقت نمازی ہوں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کیا کبھی گٹر کے پاس, چیمبر کے پاس جا کر نماز پڑھتا؟ نہیں پڑھتا, کیونکہ عبادت ایک اونچی چیز ہے, اور اس عبادت کو آدمی ادا کرنے کے لیے پاک جگہ, جس جگہ پر اللہ کا حکم ہو, جس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہاں آ کر آدمی عبادت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قربانی کیا آدمی ہر ایرے گیرے نتو گیرے سے بلا کو قربانی کرتا ہے. میرا مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ بھئی قربانی ایک عبادت ہے نا. ہر ایرے گیرے نتو گیرے کو بلا کر انہیں قربانی کر دیا نہیں, پہلے پوچھتا بھئی یہ عبادت ہے, اس کا طریقہ معلوم کہ حضرت قربانی کرنے کا تم نہ پوچھتے نہیں پوچھتے ہونا تو 100 روپے اس کے پاس چلے جائے, لیکن قربانی کرنے کا طریقہ جانتی ہے پہلے پوچھتی ہے. تو اسی طرح عبادت ایک عزت والی چیز ہے, اس کو وہی نہج پر کی جائے گی جس نہج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ مجھے نقطے کی بات بتانا چاہیے تھا. عیدگاہوں کے اندر ان کونسلروں کو ایم ایل اے کو لا کو کھڑا کر ڈالتی, کتنے لوگ جو ہیں نماز پڑھنے والے کیا بولتے معلوم, اپنی جگہ بچانے کے لیے, اپنی چاپلوسی کرنے کے لیے قوم کو لا کر ایم ایل اے کو لا کو کھڑا کر ڈالیا. بولتے نہیں بولتے عیدگاہوں کے اندر؟ بھئی یہ کام صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کو ہم روکیں. اگر آپ کو سلامی دینا ہے, کبھی بھی آپ کو سلامی دینا ہے, آئے آپ اپنے محلے کے اندر اسٹیج لگاؤ, آ کر عمومی طور پر اعلان کرو بھئی ہم آپ کو عید مبارک دے رہے. یہ نہیں کہ آپ عیدگاہوں میں آ کر جو ہے عید کی مبارکبادی دینا چاہ رہے ہیں, انہیں ایم ایل اے جیتا تو اسے بلا لگاتی, انہیں دوسری پارٹی والا انہیں بھی آ کھڑتا. یہ چیز دین کے اندر نہیں ہے اس طرح. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
ایک بات نقطے کی یہ بھی ذہن میں رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت حکمت سے بات کرنا حضرت, دین حکمت سے پہلتا حضرت, یہ جملہ بولتے نا. میرا ان لوگوں کو ایک سوال ہے, ان لوگوں سے میرا ایک سوال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھا ہے. اگر حکمت کا کام ہوتا, بھئی دین آج مسلمان زیادہ ہیں یا اس وقت مسلمان زیادہ تھے؟ آج مسلمان زیادہ ہیں, لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان تھے انگلیوں پر گن سکتے تھے اتنے مسلمان اچھی بول کو. لیکن اس وقت اگر حکمت کی بات ہوتی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر ان منافقین کو بلا کر دعوت دیتے نہیں دیتے, ان سے کہتے کہ بھی آپ بھی تائید کرو, ہماری تائید کرو, آپ بھی ہمارے مسلمانوں کی بات کرو, بولتے نہیں بولتے. جبکہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ حکمت نہیں اپنائے تو ہم مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے یہ چیزیں. اب یہاں بولتے ہیں حضرت تمہیں کہیں کو بول رہے ہیں اتنے چھوٹے ہو کو, اتنے بڑے علماء نہیں بول رہے ہیں حضرت, بولتے نہیں بولتے. یہ سوال نا, اب یہ بھی سوال مجھے کرتے ہیں حضرت اتنے ادمیش نہیں بول رہی, اتنے مولی ساما نہیں بول رہی, تمہیں اس کے کو بول رہی سے بات. یہ بھی بات ذہن میں رکھے. دیکھیں گناہوں سے روکنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, انہیں بڑے ہیں تو بڑی عہدیداری ان کے پاس سلامتی, لیکن ہم ہیں جو آدمی جان رہا انہیں روکنا گناہوں سے ضروری ہے, اس کی ذمہ داری. بھئی آپ کا بیٹا شراب پی رہا, اللہ نہ کرے تو آپ کے بیٹے کو چھوڑ ڈالتے ہیں آپ, کیوں بھئی؟ کیونکہ میرا باپ بھی پیا, اس کے سے میرا بیٹا پیا تو کیا بھی نہیں بولتا. چاہے باپ پیندے بیٹا پیندے, بیٹا کیا کرتا؟ نہیں پینا گناہ کو تو روکتا نہیں روکتا. جس کے اندر غیرت رہتے انہیں روکتا نہیں روکتا. جس کے اندر تھوڑی نہ تھوڑی غیرت رہتے انہیں کیا بولتا؟ یہ کام غلط ہے, بولتا نہیں بولتا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر کیا ہے اس نہج پر ہم عمل کریں. جس نہج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس نہج پر ہم عمل کریں گے. وہ دین وہ عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے, آؤ صاحب بیٹھو صاحب, آؤ سیٹ صاحب, آؤ حاجی صاحب, یہ صاحب کو راضی کرتے کرتے خدا ناراض ہوگا تو یہ صاحب بھی ناراض, وہ صاحب بھی ناراض. جس سے وہ صاحب ناراض ہو گئے تو دنیا آخرت برباد, یہ صاحب ناراض ہو گئے تو جیباں پورے خالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے. ہم ہر عمل سے پہلے مسئلہ جانے, نہج جانے. ایک بات نقطے کی یہی ذہن میں رکھ کے ہر عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق ہم کرنے کی کوششیں کریں. دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.